السلام علیکم فرینڈس، آج کی ویڈیو تاریخ کا حصہ بننے والی ایک ایسی سیریل کلر خاتون کے بارے میں ہے جس نے اپنے 4 شوہروں سمیت 12 افراد جن سے اس کا خونی رشتہ تھا کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ مردم اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے ایک امریکی خاتون سیریل کلر نینی ڈوز کی، جس نے 1920 سے 1954 تک تقریباً 12 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اگر اسے ہنستی نانی یا ہنستی نینی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ پرسکون دکھائی دینے والی نینی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی، لیکن اس کی ہنسی کے پیچھے 34 سالوں پر محیط موت کا ایک طویل سفر تھا۔ اس کی والدین نے تو اس کا نام نینسی ہیزل رکھا تھا، اور وہ 1905 میں امریکی ریاست الاباما میں ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوئی، لیکن کرائم پروفائل کے مطابق وہ 5 سال کی عمر سے ہی نینی کہلائی جانے لگی۔ نینی اور اس کے چھوٹے بہن بھائی زیادہ پڑھے لکھے ہوئے نہ تھے، کیونکہ اس کا باپ جیمز ہیزل اور ماں لو ہیزل ان سب کو اپنے گھر میں ہی کام کاج اور کھیتی باڑی کرواتے۔ دراصل تحقیق میں ملنے والے شواہد کے مطابق نینی کا باپ نہایت بد مزاج اور بد سلوک تھا، اور وہ شاید نینی کا حقیقی باپ بھی نہیں تھا۔ نوعمری میں جیمز نینی کو اس کے دوستوں سے نہ ملنے دیتا، نہ میک اپ کرنے دیتا اور نہ اچھے کپڑے پہننے دیتا، نہ کوئی سوشل پارٹی اٹینڈ کرنے دیتا، یہاں تک کہ چرچ ایکٹیویٹیز میں بھی شرکت لینے سے منع کر دیتا۔ شاید یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نینی اس قدر سنگین کام کرنے پر اتر آئی۔ نینی فری ٹائم میں رومانوی رسالے، خاص طور پر تنہا دل قسم کی کالم پڑھتی تھی، اور شاید وہ والد کی بدسلوکی کے تناظر میں رومانوی رسالوں میں اپنی پناہ تلاش کرتی تھی۔ نینی کی عمر جب 16 برس کی ہوئی تو اس نے الاباما ٹیکسٹائل فیکٹری میں جاب شروع کر دی۔ وہاں اس کے ساتھ چارلس نامی ایک لڑکا کام کرتا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور کچھ عرصے کی ملاقات کے بعد دونوں نے خاندان کی رضامندی کے ساتھ شادی کر لی۔ سن 1927 تک ان کے ہاتھ 4 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ یہ خوش و خرم جوڑا چارلس کی ماں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن چارلس کی والدہ کا نینی کے ساتھ سلوک بھی نینی کے والد کی طرح تھا۔ شاید یہی ان کے تعلقات میں تلخی کا باعث بنا، اور نینی کے ہاتھوں ہونے والے پہلے قتل کا بھی۔ چارلس کی ماں کے انتقال کے بعد جب اسی سال ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فلورائن پیدا ہوئی تو ان کی درمیانی بیٹیاں غیر متوقع طور پر فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وفات پا گئیں۔ اس وقت دونوں اموات کو حادثاتی قرار دیا گیا، لیکن خاندان اور انویسٹیگیشن ٹیم کا خیال ہے کہ یہ ہلاکتیں نینی کے بعد میں کئی سالوں تک چلنے والے قتل کے سلسلے کا آغاز تھیں۔ اس کے بعد چارلس اپنی بڑی بیٹی میلوینا کو لے کر کہیں دور چلا گیا۔ فلورائن اپنی ماں کی نینی کے ساتھ رہ گئی۔ یوں نینی کی پہلی شادی 1928 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ چارلس 1928 کے آخر میں میلوینا اور ایک نئی بیوی کے ساتھ واپس آیا۔ نینی اپنے بیٹیوں کو لے کر والدین کے پاس چلی گئی اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے مقامی کاٹن مل میں کام کرنے لگی۔ جو چارلس خوش قسمت تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ دوسرے شوہر کی تلاش میں نینی نے ایک نیا طریقہ آزمایا اور تنہا دل کلب میں ایک اشتہار لگایا۔ فرینک ہیریسن نامی ایک شخص نے نینی کے اشتہار کا پازیٹیو جواب دیا اور اس سے ملاقات کی۔ پھر دونوں نے 1929 میں شادی کر لی، لیکن یہ شادی نینی کے لیے ایک اور مصیبت ثابت ہوئی۔ فرینک ایک بدسلوک شرابی تھا جس نے شادی شدہ زندگی کا بڑا حصہ جیل میں نشہ آور چیزوں کے استعمال کے جرم میں گزارا۔ نینی کو یہ تعین کرنے سے پہلے کہ اس کا دوسرا شوہر اس پر بوجھ ہے، 16 سال تک جسمانی اور ذہنی تشدد برداشت کرتی رہی۔ تاہم فرینک سے نپٹنے سے پہلے نینی نے خاندان کے کم از کم 2 افراد کو قتل کر دیا، اور وہ دونوں اس کے نواسہ اور نواسی تھے۔ دراصل نینی کی بڑی بیٹی میلوینا نے 1940 میں شادی کی اور پہلے ایک بیٹے اور بعد میں ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ایک دن بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میلوینا اور اس کا شوہر ہسپتال میں رکے اور رات کے وقت وہیں سو گئے۔
نینی اپنی نوازی کو جھولے دے رہی تھی، لیکن 1 گھنٹے کے اندر ہی پراسرار طور پر اس بچی کی موت ہو گئی۔ میلوینا کو لگا کہ اس نے اپنی ماں کو اسٹیک پین سے بچی پر وار کرتے دیکھا ہے۔ اس نے گھر والوں کو بتایا، لیکن کسی اور نے نینی پر شک نہیں ہوا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 ماہ بعد میلوینا اپنے بیٹے رابرٹ کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر کہیں باہر گئی، مگر پراسرار طور پر دم گھٹنے کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ بچے کی نانی نے اپنے نواسے کا بیمہ کروا رکھا تھا، سو موت پر اسے $500 سمیٹے، لیکن یہ آخری بار نہیں تھا کہ قتل کرنے سے نینی کو مالی فائدہ ہوا۔ اس کے بعد نینی ایک سیریل کلر کے طور پر سامنے آتی گئی اور ایک کے بعد ایک قتل کرتی چلی گئی، لیکن کسی بھی قتل پر اسے پشیمانی نہ ہوئی۔ نواسا اور نواسی کے قتل کے بعد اب شوہر فرینک کی باری تھی۔ ایک رات وہ جب دوسری عالمی جنگ سے لوٹنے والے اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منا کر گھر واپس آیا، تو اس نے گھر آ کر نینی پر تشدد کیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے نینی نے اپنے شوہر کی شراب میں چوہے مار زہر ملا دیا۔ اس طرح وہ 1 ہفتے کے اندر 15 ستمبر 1945 کو وفات پا گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ موت فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہوئی۔ اسی دوران میں نینی نے فرینک کی موت پر بیمے کی کافی بڑی رقم وصول کی تاکہ زمین کا ایک ٹکڑا اور مکان لے سکے۔ اس کے بعد نینی نارتھ کیرولینا میں نظر آئی، جہاں وہ ایک بار پھر تنہا دل کے اشتہارات میں محبت اور ساتھ کی پیشکش کر رہی تھی۔ ایک مزدور ارلی لینن نے بس 2 دن کی ملاقات کے بعد دیر عمر نینی سے شادی کر لی۔ نارتھ کیرولینا میں رہتے ہوئے نینی نے ایک باعزت شادی شدہ خاتون کی طرح زندگی گزاری اور مقامی میتھوڈسٹ چرچ میں ایک فعال رکن بن گئی۔ اسے وہاں اپنے پڑوسیوں کی آمدردی بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر کا شہر کی طوائفوں کے پاس آنے جانے کا سب کو علم تھا۔ چنانچہ جب کئی دن تک الٹی اور چکر آنے اور دیگر علامات کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، تو اس کی غمزدہ بیوہ پر شک کی بجائے سب نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حالانکہ نینی نے اپنے دوستوں اور اپنے ہمسایوں کو یہ تک بتا دیا کہ اس کے شوہر کی طبیعت اس کے دیے ہوئے ناشتے اور کافی کے بعد بگڑی۔ بدقسمتی سے ڈاکٹر نے بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ شراب نوشی کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس وقت علاقے میں فلو کا وائرس تھا۔ اس طرح موت کو مشکوک نہ مانتے ہوئے پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا۔ اس کی موت کے بعد جب نینی کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر نے اپنا گھر اپنی بہن کے نام کرنے کی وصیت کی ہے، تو اس نے اپنا ٹیلی ویژن باندھا اور شہر سے باہر نکل گئی۔ چند گھنٹوں کے اندر گھر میں ایسی آگ بڑھ گئی کہ گھر میں راکھ اور سلگتے کوئلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ چند ہفتوں بعد آگ کے بیمے کا چیک پہنچا تو ارلی کے نام تھا اور وصیت کے مطابق اس کی بہن کو ملنا تھا، لیکن بہن کو چیک ملنے سے پہلے ارلی کی ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور نینی نے غیر قانونی طور پر چیک کیش کروا لیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا ٹیلی ویژن اٹھایا اور شہر چھوڑ دیا۔ پھر وہ اپنی بہن ڈیبی کی دیکھ بھال کے لیے الاباما پہنچ گئی، جس کی فوراً بعد اس کی بھی اچانک پراسرار طور پر موت ہو گئی۔ شادی کے 3 ناکام کوششوں کے بعد نینی شاید دل میں پیار کا ارمان سجائے ہوئی تھی۔ 1950 میں نینی نے ڈائمنڈ سرکل کلب میں شامل ہونے کے لیے $50 کی فیس ادا کی۔ اس طرح اس کو اپنا چوتھا شوہر رچرڈ مورٹن خطوط میں مبنی اس سروس کے ذریعے ملا۔ کنساس کا یہ ریٹائرڈ سیل مین نینی کے ساتھ تینوں شوہروں سے مختلف تھا۔ وہ خوش مزاج تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن شادی کے دوران ہی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا۔ شادی کے 2 مہینوں کے اندر ہی وہ اپنا اگلا شوہر دیکھنے لگی تھی، لیکن گڑبڑ یہ ہوئی کہ نینی کی ماں اپنے شوہر کی وفات کے بعد نینی کے پاس رہنے کے لیے آ گئی۔ ماں کی آمد کے چند دنوں بعد ماں کو آنتوں میں شدید درد ہوا اور پھر اس کی بھی موت ہو گئی۔ جو ہی ماں کا قصہ تمام ہوا، نینی نے اپنی توجہ اپنے دھوکے باز شوہر کی طرف موڑ دی۔ پھر بالآخر رچرڈ کو زہر بھری کافی پلا کر مار ڈالا۔